طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 316 میں سورۃ المجادلہ آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 21 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوم یبعثهم اللہ جمیعا فیحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. کلمت یبعثهم میں حرف البا پہ جزم ہے. یہاں با کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف البا کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. یبعثهم، عین کے ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. ثا اور ہا اور میم پہ پیش ہے، تو ہم یہ تینوں پیش کو ظاہر کریں گے. ثا کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کیونکہ آخری میں میم پہ پیش ہے، لہذا لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم، تو ہم حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. یبعثهم اللہ. کلمت جمیعاً میں عین پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الفاء آتا ہے. کلمت فیحلفون، فا حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. جمیعاً فیحلفون. کلمت فیحلفون میں ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کیونکہ یہاں ہا ساکن ہے، تو ہمیں ہا کو ہمزے سے پڑھنا ہے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے. فیحلفون. کلمت لہو کے آخری میں ہاں پہ الٹا پیش ہے. یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، لہذا ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. لہو کما. کلمت یحلفون میں ہا ساکن کو ہمزے سے پڑھنا ہے. کلمت انہم میں حرف النون پہ تشدید ہے، تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف النون ہے تو یہ 2 نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک. کلمت شیئن کے آخری میں حمزہ کے نیچے تنوین زیر ہے. اگر ہم یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف الالف کلمت الا حروف الاظہار میں سے ہے. اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. شیئن الا. اور ہم کلمت شیء پہ رکے تو حمزہ پہ جزم سے رکیں گے. شیء. کلمت الا کے آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ہومو میں ہا پہ اور میم پہ پیش ہے، تو ہمیں یہ دونوں پیش کو ظاہر کرنا ہے. کلمت الکاذبون میں حرف الدال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. یوم یبعثهم اللہ جمیعا فیحلفون له كما يحلفون لكم
وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون۔ کلمت استحوذہ میں الف کے نیچے زیر ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے اور اسے زیر سے پڑھیں گے۔ یہاں سین ساکن ہے کیونکہ سین بھی حروف الہمزہ میں سے ہے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے استحوذ۔ ہا پہ بھی جزم ہے تو ہمیں ہا کو ہمزے سے پڑھنا ہے۔ کلمت الشیطان میں حرف شین پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر شین کو پڑھنا ہے۔ تو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم تو کو موٹی آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے۔ مد الف میں پیچھے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں، تو کیونکہ اس کے پہلے حرف تو ہے تو ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں ادا کرنا ہے۔ الشیطان۔ کلمت فانساہم میں نون ساکن ہے پھر حرف السین ہے، سین حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے فانساہم۔ کلمت ذکرہ میں کاف ساکن ہے لہذا ہمیں کاف کو ہمزے سے پڑھنا ہے۔ حرف الراء پہ زبر ہے تو یہاں راء کا حکم ہے تفخیم لہذا ہمیں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے، اور کیونکہ اس پہ زبر ہے لہذا لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم تو ہمیں حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے ذکر اللہ۔ کلمت اولئک میں حرف الواو ہے لیکن ہم واو کو ظاہر نہیں کریں گے، الف کو پیش سے پڑھ کے حرف اللام کو پڑھنا ہے۔ لام کے بعد کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد واجب متصل ہے۔ مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو۔ اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے اولئک۔ کلمت حزبوں میں حرف زے پہ جزم ہے تو ہمیں جزم کو ظاہر کرنا ہے اور حرف البا کو پیش سے پڑھیں گے حزبو۔ کلمت الشیطان میں تو کو اور مد الف کو دونوں کو تفخیم سے ادا کرنا ہے۔ کلمت الا کے آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ بھی مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت حزبہ میں یہاں با پہ زبر ہے تو ہم زبر کو ظاہر کریں گے۔ کلمت الخاسرون میں خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، خا حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، کیونکہ اس پہ کھڑا زبر ہے تو یہ مد الف ہے لہذا ہمیں مد الف کو بھی تفخیم سے ادا کرنا ہے۔ حرف الراء پہ پیش ہے، یہاں راء کا حکم ہے تفخیم تو ہم حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے الخاسرون۔ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين۔ کلمت ان میں حرف النون کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے۔ کلمت یحادون میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد لازم کلمہ مثقل ہے، اس مد میں ہم اپنی آواز 6 مد کے برابر لمبی کریں گے اور حرف الدال کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے۔ آخری میں کیونکہ نون پہ زبر ہے لہذا لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم تو ہمیں حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے یحادون اللہ۔ کلمت ورسولہ میں حرف الراء کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، لام پہ زبر ہے لہذا ہمیں زبر کو ظاہر کرنا ہے، ہاں پہ الٹا پیش ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد صلہ کبریٰ ہے، اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ۔ کلمت اولئک میں مد واجب متصل ہے تو ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت الادلین میں حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے
اور کیونکہ تشدید زیر کا ہے تو ہم زیر کو ظاہر کریں گے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. کلمت کتبہ میں کاف پہ تا پہ با پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو ظاہر کریں گے. لفظ الجلالہ کے لام کا حکم ہے تفخیم تو ہمیں حرف اللام کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت لأغلبن میں حرف الغین ہے. غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. غین حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور کیونکہ یہاں غین ساکن ہے تو ہمیں غین کو ظاہر کرنا ہے. با پہ زبر ہے تو ہم زبر کو ظاہر کریں گے اور حرف النون کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے. کلمت انا کے آخری میں مد الف ہے لیکن ہمیں مد کو ظاہر نہیں کرنا ہے. حرف النون کو صرف زبر سے پڑھ کے کلمت ورسولی پڑھیں گے. انا ورسولی. اور ہم کلمت انا پہ رکے تو مد الف کو ظاہر کریں گے. لأغلبن انا. کلمت ورسولی میں حرف را پہ اور سین پہ پیش ہے تو ہمیں یہ دونوں پیش کو ظاہر کرنا ہے. کلمت ان میں حرف نون کے تشدید کو ظاہر کریں گے اور لفظ الجلالہ کے لام کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت قویٌ میں قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں یا پہ تشدید ہے لہذا ہمیں 2 حرف کے برابر یا کو پڑھنا ہے اور کیونکہ تشدید تنوین پیش کا ہے پھر حرف العین آتا ہے کلمت عزیز اور عین حروف الاظہار میں سے ہے تو ہم تنوین کو ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. قوی عزیز. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. جس دن اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے اور خیال کریں گے کہ ایسا کرنے سے کام چل جائے گا. سنو یہی تو ہیں جھوٹے. شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے اور اللہ کی یاد ان کو بھلا دی ہے. یہ لوگ شیطان کا ٹولہ ہے اور سن رکھو کہ شیطان کا ٹولہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ نہایت ذلیل ہوں گے. اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے. بے شک اللہ زور آور ہے، صاحب اقتدار ہے. آج کا ہمارا درس ہی ختم ہوتا ہے. وفقنا اللہ و ایاکم لما یحبہ و یرضاہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.